بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ ریویژن ایکسرسائز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا، آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ کو اپنی اسٹڈی میں اس سے ہیلپ مل رہی ہوگی۔ تو پلیز اس پر دھیان دیں، اور جو بھی طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کویسچنز اٹیمپٹ کرنے کا، اسی کے مطابق آپ یاد کرنا شروع کریں اور اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور لکھنے پر بھی فوکس کریں، اور اپنے باقی فرینڈس کو بھی بتائیں کہ آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ آن لائن جاری ہیں۔ آپ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا نہیں ہے، ویوز بہت کم ہے، سبسکرپشن بہت کم ہے، تو برائے مہربانی کالج کا جو یوٹیوب چینل ہے، اور ہمارا سائیکالوجی DMR کالج بہاولپور کے نام سے بھی ایک چینل بنا ہوا ہے، جس میں میں مس روبینہ اور مس ناظرہ اپنے لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ آپ کو اویلیبل ہوں گے، تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ویو کیا کریں اس کو۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو پلیز کمنٹ کریں، تو آپ کو ہم بتائیں گے، آپ کے کوئریز جو ہیں ان کا آنسرز ان کے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں۔ تو بہرحال آج کا ہمارا جو ریویژن ایکسرسائز نمبر 3 ہے، اس میں ہم نے 3 چیپٹرز کو کرنا ہے، اور وہ 3 چیپٹر جو ہیں وہ ہیں حواس، توجہ اور ادراک۔ یہ ایک سیکشن ہے پورا جو کہ حواس، ادراک اور توجہ کے نام سے، اور اس میں 3 چیپٹرز آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے حواس یا سینسیشن۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں حواس جو ہے اس کی 2 ٹاپکس آپ نے پڑھنے ہیں، ایک ہے آنکھ کی ساخت اور وظائف، اور دوسرا ہے کان کی ساخت اور وظائف۔ تو یہ مینلی یہ 2 ہی جو اسٹرکچرز ہیں، یہی اس چیپٹر میں آپ نے پڑھنے ہیں، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ نے نہیں جانا، اور اسی طرح سے حس کی خصوصیات یا کیریکٹرسٹکس آف سینسیشن، یہ بھی ہمارا ٹاپک ہوگا۔ تو آپ نے یہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی پڑھی ہوئی ہے، تو اس کو سمرائز کروں گی اس چیپٹر کو۔ تو سینسیشن کیا ہوتی ہے؟ The activation of the sense organs by a source of physical energy، مادی انرجی کے ذریعے اعضائے حس کا فعال ہونا حس کہلاتا ہے۔ یعنی ہمارے سراؤنڈنگز میں بہت ساری انرجیز ہیں، جو کہ ساؤنڈس کی صورت میں ہے، جو لائٹ کی صورت میں ہے، اور بہت سارے اور سورسز ہیں جو کہ ہمارے سینسیشنز کو افیکٹ کرتے ہیں اور اسٹیمولس پرووائڈ کرتے ہیں، مہیج مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس سے نوازا ہے، جنہیں حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 5 سینسیشنز۔ ان میں سے بصارت سب سے اہم سینس ہے، اور اس کو کوئین آف سینسیشن یا ملکہ حواس بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی نالج کا جو ہے وہ 80% اینڈ مور اپنی ویژن کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں۔ دوسری سینسیشن ہے آڈیٹری سینسیشن، جس کو سمعی حس کہا جاتا ہے۔ یہ سیکنڈ امپورٹنٹ سینسیشن ہے ہماری، اور ہم سن کر بھی بہت ساری چیزوں کو لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور جو ساؤنڈز ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور ان کو ہم اپنے ذہن میں محفوظ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 2 سینسیشن زیادہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ذائقے کی حس، جس کا یعنی ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے، زبان، اس کے ذریعے ہم مختلف ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں۔ سونگھنے کی حس، سینس آف اسمیل، جس کے ذریعے ہم مختلف جو اسمیلز ہوتی ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ اور ایک کیوٹینیس سینسیشن، جلدی حواس، اسکن سینسیشن جس کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم پین، پریشر اور ہاٹ اینڈ کولڈ جو اسٹیمولی ہوتے ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سے جو پلیجریبل اسٹیمولی ہوتے ہیں یا خوشگوار مہیجات، ان کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں، یا ان کو ہم اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے، جبکہ جو پینفل اور ان پلیزنٹ اسٹیمولی ہوتے ہیں، جیسے پین اور پریشر زیادہ ہو تو وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو اس کو ہم اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال باقی 3 سینسیشنز آپ کے سلیبس میں بھی نہیں ہیں، اور ہم ان سے بہت زیادہ ان کو یوز نہیں کرتے، تو ہم یہاں فوکس کریں گے ویژول سینسیشن یا بصری حواس۔ اس میں سے ایک ہی کویسچن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے،
اور پیپر میں جو ہے آنکھ اور کان کی ساخت میں سے کوئی ایک آتی ہے. ایک سال اگر ایک سٹرکچر آیا ہے تو دوسرے سال دوسرا آتا ہے, تو دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو آ سکتا ہے. تو کوشچن آپ کو آ سکتا ہے مناسب اشکال کی مدد سے انسانی آنکھ کی ساخت اور افعال کی وضاحت کیجیے. ایکسپلین دا اسٹرکچر اینڈ فنکشنز آف ہیومن آئی ود دا ہیلپ آف اپروپریٹ ڈائیگرامس. تو آنکھ جو ہے آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ اسٹرکچر ہے, اور جو ہمارے انسانوں نے جو کیمراز بنائے ہیں وہ کیمراز جو ہیں وہ انسانی آنکھ کی ساخت سے انسپائر ہو کر بنائے گئے ہیں. تو یہ 2 کیمرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, اور دونوں کے درمیان تقریباً 2.5 انچز کا فاصلہ ہوتا ہے, اور یہ دونوں آنکھیں جو ہیں الگ الگ امیج کیپچر کرتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ ہمیں 2 چیزیں نظر نہیں آتی, ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے پرسیپشن والے چیپٹر میں پڑھی ہوگی, بائنوکولر کیوز آف ڈیپتھ پرسیپشن. اس کے جب وہاں آئیں گے تو پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. تو آنکھ کی ساخت جو ہے یہ 2 بالز کی شکل کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اور دونوں آئیڈینٹیکل سیم ہیں, بالکل ایک جیسے. اور آنکھ جو ہے وہ 3 لیئرز, 3 جو پردے ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہے. بیرونی پردہ جس کو اسکلیرا یا سلبیا کہا جاتا ہے. یہ اسکلیرا کا مطلب ہوتا ہے ہارڈ کوٹ, سخت حصہ. تو آنکھ کیونکہ بہت نازک ہے اندر سے, سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں اس میں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کا جو ایکسٹرنل لیئر ہے اس کو ہارڈ بنایا ہے, سخت بنایا ہے. اسکلیرا جو ہے یہ وائٹ کلر کا ایک کیس ہوتا ہے, بالکل ایسے جیسے کیمراز کا کیس ہوتا ہے, اور وہ حصہ جو ہے وہ 2 کام کرتا ہے. ایک تو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے, اور اس کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں, ٹیئر گلینڈز. کوئی چیز اگر آنکھ کے اندر چلی جائے تو فوراً آنکھ میں پانی آتا ہے, اور وہ امپیورٹیز جو ہیں وہ اس میں ڈیزالو ہو کے آنکھ سے باہر چلی جاتی ہیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جتنی بھی لائٹ اویلیبل ہوتی ہے اس کو اندر جانے دیتا ہے. آنکھ کے اندرونی حصوں تک جو ایکسیس ہے لائٹ کی وہ اس اسکلیرا کے ذریعے ہی ہوتی ہے. اسکلیرا جو ہے یہ آگے سے اس کا اگلا حصہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اور اس کو کارنیا کہا جاتا ہے. اور یہ پارٹ جو ہے یہ روشنی کو اندر جانے دیتا ہے, جیسے چھوٹا سا وہ گلاس ہوتا ہے, یہ اس طرح کے اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. اور مینلی جو ہے اس کا کام روشنی کو اکٹھا کر کے آگے بھیجنا ہوتا ہے اور آنکھ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. دوسرا حصہ جس کو ہم کوروئڈ لیئر کہتے ہیں, جو درمیانی حصہ ہوتا ہے, اس کو اردو میں مشیمیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ پارٹ جو ہے یہ لائٹ ایڈجسٹ کرنے کا پارٹ ہے, سافٹر ٹیشوز پر مشتمل ہوتا ہے. یہاں پر بلڈ سپلائی بہت رچ ہوتی ہے, بہت زیادہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر ایک کلر ہوتا ہے, پگمنٹ ہوتا ہے. جو ہماری آنکھوں کا رنگ ہوتا ہے ایکچولی وہی پگمنٹ جو ہے وہ ہماری کوریون کے اندر ہوتا ہے. اور یہ پگمنٹ جو ہے یہ بالکل انک جو بلاٹس ہوتے ہیں, انک بلاٹ اگر آپ نے کبھی سنا ہو, سیاہی چوس یا فوم, اگر پانی کہیں گر جائے تو ایکسیس پانی کو جذب کرنے کے لیے ہم فوم رکھ دیتے ہیں وہاں پر. تو یہ بھی جو حصہ ہے یہ ہماری آنکھوں کے اندر جو روشنی جاتی ہے وہ اگر زیادہ ہو, جیسے تیز دھوپ میں اگر آپ باہر چلے جائیں اور وہ پوری کی پوری تیز دھوپ آپ کی آنکھ کے انٹرنل لیئر جو ریٹینل لیئر ہوتی ہے وہاں چلی جائے تو وہ ڈیمیج ہو جائے گی. تو یہ حصہ جو ہے یہ اس ایکسیس لائٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اسے اگلے پارٹس میں جانے نہیں دیتا. اسی حصے میں ایک اسٹرکچر ہے جس کو ہم لینز آف دا آئی کہتے ہیں. عدسہ ہوتا ہے جو کہ بائی کانویکس ہوتا ہے, دوہرا مہدب عدسہ ہوتا ہے, اور یہ آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہونے والا عدسہ ہوتا ہے. اور یہ عدسہ جو ہے اس کی موٹائی کم اور زیادہ خود بخود ہمارے برین کے آرڈرز کے تحت ہوتی ہے. اس کو دونوں سائڈ سے 3 مسلز نے ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے, اور یہ مسلز دراصل اس کی کنویکسٹی یا موٹائی کو کم یا زیادہ کرتے ہیں. تو چیزوں کے اور ہمارے درمیان جتنا ڈسٹنس ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی کنویکسٹی کم یا زیادہ ہوتی ہے. جب ہم کسی دور کی چیز کو دیکھتے ہیں تو عدسہ جو ہے اس کی موٹائی کم اور یہ نوکدار ہو جاتا ہے, موٹا کم ہو جاتا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے, تاکہ آل اویلیبل لائٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے گزرے اور فوکس ہو جائے. جب ہم بہت قریب سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو قریب سے جب جو چیز ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے عدسے کی موٹائی زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی وہ پھیل جاتا ہے, چوڑا ہو جاتا ہے, لمبا نہیں ہوتا, تاکہ جتنی بھی اویلیبل لائٹ ہے
وہ پاس ہو اور ہم اس کو وہ فوکس کر سکیں. اسی طرح سے ایک اور اسٹرکچر ہے پیوپل آف دا آئی. جو یہ مشیمیا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر جو ایک کلرڈ لیئر ہے اس کو ایک پردہ ہوتا ہے، ایک لیئر یا ایک ہم کہیں گے میمبرین یا جھلی. اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کو پیوپل آف آئی کہتے ہیں. اگر آپ اپنی آنکھ کو غور سے دیکھیں تو ایک آپ کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے، ایک اس کے اندر بڑا کلرڈ بال ہوتا ہے. اس کلرڈ بال کے اندر ایک اور چھوٹا سا ڈاٹ بھی ہوتا ہے. وہ ڈاٹ جو ہے وہ ہماری آنکھ کی پتلی یا پیوپل آف آئی کہلاتا ہے. روشنی جب یہاں سے گزرتی ہے تو یہ بھی آٹومیٹیکلی اپنا سائز ایڈجسٹ کرتا ہے. جب آپ تیز روشنی میں ہوتے ہیں تو پیوپل کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، شرنک ہو جاتا ہے، تاکہ زیادہ لائٹ آپ کی آنکھوں کے اندر جا کر اس کو ڈیمیج نہ کرے. اور اگر آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں آپ کی آنکھوں کا جو یہ پتلی کا سائز ہے، جو پیوپل سائز ہے، وہ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اپرچر جس کو ہم کہتے ہیں کھل جاتا ہے، تاکہ جتنی بھی روشنی ہے وہ اچھا اور کلیئر امیج بنائے. اس وجہ سے ہم اندھیرے میں بھی تھوڑی دیر عادی ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مڈل لیئر جو ہے وہ 3 طرح سے روشنی کو ایڈجسٹ کرتا ہے: پیوپل کے سائز کے کم یا زیادہ ہونے سے، اور قضیہ یا جس کو ہم کہتے ہیں آئرس پردہ جو ہوتا ہے، اس میں کلرڈ پگمنٹس جو ہیں اس کو جذب کرتے ہیں، اور عدسے کی موٹائی کم یا زیادہ ہونے سے فوکسنگ میں ایڈ ملتی ہے. تو یعنی ہمارا برین جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ امیج جو اس کے پاس پہنچتا ہے اور جو لینز ہوتا ہے اس کے سائز سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ چیز قریب ہے یا زیادہ. جب عدسے کا سائز موٹا ہوتا ہے، یعنی اس کی کنویکسٹی بڑھ جاتی ہے، تو برین جج کر لیتا ہے کہ چیز دیکھی جانے والی قریب ہے. اور اگر اس کی کنویکسٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی موٹائی کم ہو جاتی ہے، تو برین کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھی جانے والی چیز جو ہے وہ ہم سے فاصلے پر ہے. اس طرح سے جو یہ مڈل لیئر ہے آنکھ کی، یہ روشنی کی مقدار اتنی ہی اندر جانے دیتی ہے جتنی ضروری ہوتی ہے. فالتو روشنی جو ہے اس کو جذب کر لیتی ہے، تاکہ انٹرنل لیئر جو کہ دا موسٹ سینسیٹیو لیئر ہے اس کو ڈیمیج نہ وہ ہو سکے. تیسری لیئر جو ہے اس کا نام ہے ریٹینل لیئر، اور اس کو شبکیہ بھی کہا جاتا ہے. تو شبکیہ جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے تو شاید وہ کیمرے نہیں دیکھے ہوں گے جن میں رول ڈال کر تصویریں لی جاتی تھیں. تو ریٹنا جو ہے یہ ایکچولی اس رول کی طرح کا یہ ایک اسٹرکچر ہے جو ذرا سی بھی زیادہ لائٹ پر ایکسپوز ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ریٹینل لیئر، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو بہت سینسیٹیو پارٹ ہے اس کو انٹرنل لیئر میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ نقصان اس کو کوئی نہ پہنچ سکے. ابھی کچھ دن پہلے ایک سولر ایکلپس ہوا تھا، سورج گرہن. بہت اندھیرا سا ہو گیا تھا اور کافی زیادہ وہ ایکلپس جو تھا وہ اس کا پرسنٹیج کافی زیادہ تھا. پاکستان میں شاید 80% تک وہ نظر آیا تھا. تو ماہرین جو ڈاکٹرز بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھنا، اپنے 1 سیکنڈ بھی دیکھیں گے تو ریٹنا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو یعنی وہ جو الٹرا وائلٹ ریز روشنی میں ہوتی ہیں وہ زہر ہوتی ہیں ہماری آنکھ کے اندرونی حصوں کے لیے. تو بہرحال ریٹینل لیئر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی پہ ہی ایکچوئل جو ویژن ہے وہ بنتی ہے. جو امیج بنتا ہے عدسے سے وہ ریٹنا پر آتا ہے. ریٹنا جو ہے یہ ایک تو اسٹرکچر جو ہے اس کا ہے وہ پلیٹ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، یعنی اوول ہوتا ہے، یہ بیضوی شکل کا ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے سیلز ہوتے ہیں. اور یہ سیلز جو ہیں بیسیکلی 2 طرح کے سیلز اس میں پائے جاتے ہیں. ایک کا نام ہے مخروطیہ یا کونز، اور دوسرے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں استوانیہ یا راڈز. مخروطیہ یا کونز جو ہوتے ہیں یہ کونیکل شیپ میں ہوتے ہیں، اور بہت فائن ان کا موزیک ہماری ریٹنا میں ہوتا ہے. یعنی ان کے جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ بہت فائنر ہوتا ہے. ہر ایک کون جو ہے وہ الگ الگ ایک نرو کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک عصب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی اطلاع برین تک الگ الگ نرو کے ذریعے پہنچتی ہے. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری آنکھ میں ہوتے ہیں. ان کو ہم کلر ویژن ریسیپٹرز کہتے ہیں، ایسے آخذات جو کہ رنگوں کی پہچان کرتے ہیں اور یہ روشنی میں دیکھنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں. تو جتنے بھی کلرز ہم دیکھتے ہیں 4 بنیادی رنگ ہیں، ریڈ، گرین، بلو اور یلو. ان 4 رنگوں کے لیے جو کونز ہیں وہ ہماری آنکھ میں موجود ہوتے ہیں ریٹینل لیئر میں، اور ہم اس کے ڈفرینٹ شیڈز کو پھر ریٹنا کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دوسری ٹائپ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں راڈز.
रॉड्स जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे रेटिना में है वो कोर्स है, यानी वो गुच्छों की सूरत में पाए जाते हैं। इनका कोर्स मोज़ैक होता है और एक गुच्छा जो रॉड्स का होता है वो बहुत सारे रॉड्स का एक गुच्छा एक नर्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी अलग अलग नर्व्स इनके नहीं होते, इनके प्राइवेट कनेक्शंस नहीं होते, इनके कंबाइंड कनेक्शंस होते हैं। और रॉड्स वो खलिए होते हैं जो कि हमें अंधेरे में देखने में मदद देते हैं। इनको हम डार्कनेस के रिसेप्टर्स कहते हैं और ये कलर विजन में मदद नहीं देते। इनकी मदद से सिर्फ हमें ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर्स की सेंसेशन हासिल होती है। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे रेटिना पर इस तरह से है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको फोविया कहा जाता है, येलो स्पॉट फोविया या जर्द नुक्ता। यहाँ पर सिर्फ कोन्स होते हैं, एक्सेस में चंद एक रॉड्स होते हैं लेकिन ज़्यादा कोन्स होते हैं। जो उसके बाहर वाली लेयर होती है और उसके बाहर वाली जो यानी फोविया के बाहर वाली लेयर में रॉड्स और कोन्स बराबर मिकदार में होते हैं और जो लास्ट लेयर होती है उसमें सिर्फ रॉड्स पाए जाते हैं। आप अभी गौर करें, स्ट्रेट अगर आप देखें और आपसे कहा जाए कि बताएं सीधा देखते हुए कि आपके दाएं बाएं क्या है, तो आपको जो भी चीज़ों के कलर्स हैं वो ग्रेइश महसूस होते हैं। आप उनके ट्रू कलर्स को नहीं देख सकते और ना ही उन चीज़ों की डिटेल को देख सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पर रॉड्स होते हैं सिर्फ। इस वजह से आप पेरीफ्री जो होती है वहाँ पर सिर्फ रॉड्स होते हैं, इसलिए क्लियर विजन हासिल नहीं होती। तो बहरहाल इसकी बहुत सारी डिटेल जो है वो आपकी बुक में होगी, मैं सिर्फ इसका एक खुलासा आपको बता रही हूँ। तो आँख का ये स्ट्रक्चर है और फिर इसका फंक्शन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब उसकी लाइट हमारी आँख की पुतली से, आँख का जो वो होता है कॉर्निया से रोशनी होती हुई आँख की पुतली में दाखिल होती है, प्यूपल ऑफ आई में। और प्यूपल ऑफ आई जो है वो रोशनी के मुताबिक अपने साइज़ को एडजस्ट करता है। नॉर्मल रोशनी में साइज़ नॉर्मल रहता है, ज़्यादा रोशनी में सिकुड़ जाता है, कम रोशनी में जो है वो फैल जाता है। उसके बाद ये लाइट जो है हमारे लेंस या अदसे के ऊपर पड़ती है और लेंस जो है वो इस रोशनी को फोकस करता है। फोकस करने के बाद ये हमारे रेटिना के ऊपर पड़ती है। रेटिना में अगर ये फोविया के ऊपर अक्स बन जाता है तो हमें एक चीज़ की क्लियर डिटेल हासिल होती है। अब फोविया के साथ एक पॉइंट और है जिसमें जिसको डार्क स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है, तारीक नुक्ता। यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स तो होते हैं लेकिन वो डेड होते हैं, उनमें सेंसेशन पैदा नहीं होती। तो अगर आपका इमेज जो है वो डार्क ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ता है तो आपको वो चीज़ सामने मौजूद होने के बावजूद दिखाई नहीं देती, तो इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और हमारी दोनों आँखों का जो एंड होता है बैक साइड, वहाँ से ऑप्टिक नर्व आसाब का एक बंडल होता है जो कि बसरी नर्व कहलाता है और ये क्रॉस करता हुआ एक दाएं आँख का जो इमेज है वो क्रॉस करके हमारा जो अकबी फिस होती है, ब्रेन की जो लोब्स आपने पढ़ी हैं उनमें आपने पढ़ा था कि अकबी फिस जो बैक साइड ऑफ द हेड होती है, सर के पिछले हिस्से पर, उसे हम अकबी फिस या ऑसिपिटल लोब कहते हैं। ये लोब जो है ये सिर्फ और सिर्फ बसारत को कंट्रोल करती है। तो दोनों आँखों के जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो पीछे से गुजर कर क्रिस क्रॉस करते हुए क्रिस क्रॉस जब करते हैं तो एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिक कियाज़्मा। ये जो है यहाँ पर दोनों अक्स इकट्ठे होते हैं और एक चीज़ हमें नज़र आती है, तो वो हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से यानी ऑसिपिटल लोब में जाकर खुलते हैं। और जब हम इमेज बन जाता है, रेटिना के ऊपर बनता है, तो ये इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारी ऑसिपिटल लोब में जाती है और हम उस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, पहचान सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा जो है ये इसका फंक्शन है। अगर आपको सवाल आता है आँख की साख्त पर तो पहले आपने डेफिनेशन देनी होगी हिस की, डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन, एक लाइन की डेफिनेशन है, उसे अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद आपने हवास की तादाद लिखने के बाद बसरी हवास में से आँख की साख्त जितनी भी आपकी बुक में लिखी हुई है उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और उसमें डायग्राम मस्ट है। डायग्राम जो आपकी बुक पे दी हुई है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको वो बनानी आ जाएगी। और डायग्राम सिर्फ काफ़ी नहीं बल्कि उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल भी करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो लेंस है और किस हिस्से का नाम जो है वो शबकिया है, और रॉड्स एंड कोन्स की अलग से आपने डायग्राम बनानी होगी। उसके बाद है जी अगला टॉपिक, समई हवास, ऑडिटरी सेंसेशन। ऑडिटरी सेंसेशन या
جس کو ہم کہتے ہیں کان، انسان کے کان. آنکھ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان بھی 2 کانوں سے نوازا ہے، اور آڈیٹری سینسیشن جو ہے وہ سیکنڈ امپورٹنٹ سینسیشن ہے. وہ لوگ جو کہ ٹھیک طور پر دیکھ نہیں سکتے وہ سن کر انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. تو کان کی ساخت جو ہے وہ ریلیٹیولی سمپل ہے آنکھ کے مقابلے میں. آنکھ کی طرح یہ بھی جو ہے وہ 3 لیئرز کے اوپر مشتمل ہے، 3 حصوں پر. بیرونی حصہ جس کو پنہ کہا جاتا ہے، یہ بیرونی خول ہوتا ہے، یہ بھی ہارڈ کو خول ہوتا ہے اور کیف نما ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پیچ و خم بھی پائے جاتے ہیں. یہ ہوا کو جو ساؤنڈ ہوتی ہے، کان کے جو مہیج ہے وہ آوازیں ہوتی ہیں، تو اس آوازوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کان کے اندرونی حصوں پر لے جاتا ہے. کان کا جو بیرونی حصہ ہے یہ 3 سٹرکچرز اس میں پائے جاتے ہیں. ایک پنہ بیرونی خول جو کہ کان کی حفاظت کرتا ہے اور ہوا کو اکٹھا کرتا ہے اور آوازوں کو اکٹھا کرتا ہے. پھر ایک اگر آپ کان میں ہاتھ ڈالیں تو ایک ٹیوب ہے جو کہ ترچھی سی ہے جو اندر کو جا رہی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں آڈیٹری کینال یا سمعی نالی، اور اس کے اوپر باریک باریک بال بھی ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ساؤنڈ ڈسٹ پارٹیکلز یا اور کوئی امپیورٹیز اگر کان کے اندر جائیں تو ان کو وہیں روک لیتی ہیں، چھان لیتی ہیں. اور اس کے علاوہ ویکس گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ کان کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے ایک اور اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو کان کا پردہ یا ایئر ڈرم کہا جاتا ہے. اور یہ جو پردہ ہے یہ عام طور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سماعت کا اصل آلہ ہے. ایکچولی یہ نہیں ہوتا، یہ ایک میمبرین ہوتی ہے. سماعت کا اصل آلہ آگے اندرونی حصے میں پایا جاتا ہے، جو اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ 3 سٹرکچر جو ہیں وہ بیرونی کان میں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد شروع ہوتا ہے اندرونی کان. اندرونی کان جو ہے یہ 3 ہڈیوں پر مشتمل ہے. یہ 3 ہڈیاں جو ہیں یہ ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان کا سائز جو ہے وہ جو آپ کی بک میں حروف لکھے ہوئے ہیں ان کے برابر ہوتا ہے. ایک حرف کے برابر ایک ہڈی ہوگی. ان کے نام ان کی جو شکل ہے اس کی بنا پر رکھے گئے ہیں. پہلی جو ہے وہ ہے اس کا نام ہے ہتھوڑا نما ہڈی، ہیمر بون. دوسری اینول بون یا رکاب نما اہرن نما ہڈی ہوتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ رکاب نما ہڈی جس کو سٹرپ بون کہا جاتا ہے. تو یہ 3 ہڈیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روشنی جو ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی کسی بھی جگہ سے گزر سکتی ہے، کوئی بروکن بھی جگہ ہو تو روشنی گزر جاتی ہے وہاں سے. لیکن جو آواز ہے وہ بغیر میڈیم کے نہیں گزر سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے زمین کا اور سورج کے درمیان خلا ہے. اگر یہ خلا نہ ہوتا تو سورج کے اندر جو آوازیں اتنی زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، دھماکے جو ہائیڈروجن بامز اور نیوٹروجن مختلف جو بھی ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں، ان کی ساؤنڈ اتنی زیادہ ہوتی کہ ہم میں سے کسی کے بھی کان سلامت نہ رہتے. تو آواز جو ہے وہ خلا میں سے نہیں گزر سکتی. کہیں پہ بھی کوئی بروکن پوائنٹ آتا ہے تو آواز رک جاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو کان کا سٹرکچر جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، ایک حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو جو کان کا پردہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلی ہڈی ہیمر بون جڑی ہوئی ہے. اس کے بعد اگلا حصہ آتا ہے، اگلی جو بون ہے وہ ہے اہرن نما ہڈی جس کو اینول بون کہتے ہیں. وہ پہلی کے ساتھ فکس ہوئی ہوئی ہے لیور کی طرح، اور تیسری جو ہے وہ رکاب نما ہڈی وہ دوسری ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ تینوں جو ہیں یہ جب ایک میں حرکت ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی دوسرے میں اور پھر تیسرے میں ہوتی ہے، تیسری میں بھی حرکت پیدا ہوتی ہے. تاکہ یہ کیوں ہے؟ تاکہ کوئی ویکیوم کریٹ نہ ہو اور آواز رک نہ جائے. اور اگر کان کے پردے میں سوراخ ہو جائے تو ویکیوم وہیں پہ کریٹ ہو جاتا ہے اور آوازیں آگے جا ہی نہیں سکتی، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ سن نہیں پاتے. تو پھر یہ دوسرا حصہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی دوسرے حصے میں 2 ونڈوز ہوتی ہیں، اوول ونڈو اور راؤنڈ ونڈو. یہ کوئی کھڑکیاں نہیں ہوتی، یہ ایسے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے سے گیپس ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جب آوازیں آتی ہیں تو ایک پریشر پیدا ہوتا ہے جس سے کان کا جو سٹرکچر ہے اوپر نیچے اور دائیں بائیں موو کرتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہی ایک اور ٹیوب ہوتی ہے جس کا نام ہے یوسٹیشین ٹیوب، یوستاکی نالی. اس کا ایک سرا ہمارے کان میں ہوتا ہے اور دوسرا حلق میں ہوتا ہے. اور جب بھی کبھی آپ کان میں کوئی چیز ڈالیں، کوئی دوائی ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو گلے میں بھی محسوس ہوتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ
وہ دو ٹیوب جو ہیں یوسٹیشن ٹیوبز جو دونوں کانوں سے نکل کر ہمارے گلے میں آ رہی ہوتی ہیں، اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی آواز ہوتی ہے تو اس کا پریشر نارمل کرنے کے لیے جو ایکسٹرا آواز ہوتی ہے وہ ہمارے گلے کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے تاکہ کان کے اندرونی حصوں کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو کان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ ان تمام سٹرکچرز پر مشتمل ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اندرونی حصے کی طرف۔ انٹرنل لیئر آف ایئر جو ہے وہ یہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کا نام ہے کوکلیا۔ کوکلیا جو ہے یہ ایک سنیل یا گھونگے کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے، بلک آتی ہوئی ٹیوب ہوتی ہے جس کے اندر باریک باریک بال ہوتے ہیں، اور ان بالوں کے ساتھ باریک باریک سٹون لائک ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ایئر سٹونز ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی تہہ میں ایک وہ پایا جاتا ہے فلوئڈ ہوتا ہے جس کو اینڈولمف کہا جاتا ہے، گاڑھا سا ایک مائع ہوتا ہے جس کو اینڈولمف کہتے ہیں۔ اس اینڈولمف میں ایئر سٹونز یا ریسیپٹرز یا آخذات جو سننے کے ہوتے ہیں وہ تیر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہیئر ہوتے ہیں بال وہ موو کرتے ہیں اور آواز جو ہے اس کی شدت کو کم نہیں ہونے دیتے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سٹرکچر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی کوکلیا کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سٹرکچر کہلاتا ہے سیمی سرکولر کینالز یا نیم دائرہ نالیاں۔ یہ نالیاں جو ہیں یہ ان میں بھی ایک مائع بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی ہمارے بیلنس آرگنز ہوتے ہیں، توازن کے اعضاء۔ ان کے جو اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ ہمارے برین کو توازن یا بیلنس ہونے یا نہ ہونے کی اطلاع دیتا ہے۔ آپ کبھی کسی جھولے پر بیٹھے ہوں گھومنے والے پر، کبھی آپ پہاڑوں پر جائیں، یا کبھی آپ یہ جو ہمارا فن فیئر ہوتا ہے اس میں آپ بیٹھتے ہیں وہ ہنڈولوں میں اور کشتی میں، تو آپ کو چکر آتے ہیں اور وومٹنگ کسی سینسیشن ہوتی ہے، سکنس فیل ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سیمی سرکولر کینال کا جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ شیک ہوتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے، اور اس کی جب انفارمیشن برین کو جاتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ سینسیشن حاصل ہوتی ہے امبیلنس کی، توازن نہ ہونے کی، چکر آنے کی، ورٹیگو جس کو کہتے ہیں، اور متلی ہونے کی۔ تو یہ جو ہے یہ ان کولیبوریشن آف ایئر یہ والا کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ آواز کی شدت جو ہے اس کو کم پھر نہیں ہونے دیتے۔ پریشر اگر ان پر آتا ہے تو اس کو نیچے کو پریس کرتے ہیں آواز کو، سٹرکچر کو، تاکہ آواز جو ہے وہ کم نہ ہو سکے۔ تو اس طرح سے کان کے یہ سارے سٹرکچر جو ہیں وہ اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں اور ہم آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ تو اس کی باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اپنی بک میں سے پڑھ لیں گے، کافی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو ویسے بتا بھی دی ہے۔ اور اس کے بعد نوٹس جو ہیں وہ حس کی خصوصیات، شروع میں ہی چیپٹر کے جو کریکٹرسٹکس آف چند ایک کریکٹرسٹکس ہیں 6-7 وہ آپ پڑھ لیں گے، اور مخروطیوں اور استوانیوں کی ساخت اور وظائف یہ بھی آپ کی آنکھ کے سٹرکچر میں یہ کویسچن ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کا جو سینسیشن کا چیپٹر جو ہے یہ پورا ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں جی توجہ کے چیپٹر پر۔ توجہ جو ہے، توجہ میں سے جو آپ کا ٹاپک، توجہ کا جو ٹاپک ہے اس میں سے اسلامیہ یونیورسٹی میں آپ نے اس کی عوامل پڑھنے ہیں۔ 2 عوامل ہیں، خارجی یا معروضی، اور موضوعی یا داخلی عوامل۔ اسی طرح سے توجہ کی وسعت، اسپین آف اٹینشن، اور اختلال توجہ یا ڈسٹریکشن آف اٹینشن، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو توجہ بہت سمپل اور ایزی ٹاپک ہے۔ توجہ کی ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے تو اٹینشیو سے، یہ ایک لفظ اٹینشیو ہے لاطینی زبان کا، اس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ذہن کی مرتکز حالت، فوکسڈ اسٹیٹ آف اٹینشن، فوکسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اور یہ توجہ سے مراد بہت سارے عوامل میں سے کسی ایک پر اپنے ذہن کو مرکوز کر کے باقی تمام چیزوں کو اپنے شعور کے احاطے سے نکال دینا ہے۔ اور اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو یہ ہے کہ ہم جو بھی چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، دلچسپ ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں ہمارے لیے، ان پر ہم فوکس کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے لیے غیر ضروری ہوتی ہیں لیکن انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے سپرفیشل ہو جاتی ہیں، ان کی اہمیت نہیں رہتی، ہم ان پر توجہ نہیں دے پاتے۔ تو بہرحال توجہ کی تعریف اور اس کے پہلو آپ نے پڑھ لینے ہیں، اور ہر سوال جو بھی توجہ کا ہوگا اس میں آپ نے ڈیفینیشن آف اٹینشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی پوچھا جائے آپ سے وہ بتائیں گے۔ توجہ کے عوامل جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک معروضی عوامل۔ معروضی یاد رکھیے ہمیشہ وہ ہوتے ہیں، معروضی کا مطلب ہوتا ہے جو کلیئر ہو، واضح ہو، نظر آنے والا ہو۔ تو وہ جو ایسے تمام عوامل جن کا تعلق ماحول سے ہوتا ہے، آپ کی ذات سے نہیں ہوتا، ماحول سے ہوتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں، سوال معروضی کے بارے میں آتا ہے جب آپ موضوعی لکھ دیتے ہیں، تو آپ پہلے سے ہی
اگر اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ معروضی کیا ہوتا ہے اور موضوعی کیا ہوتا ہے تو آپ کے لیے آسان ہوگا۔ معروضی عوامل ہمیشہ خارجی عوامل ہوتے ہیں، واضح نظر آنے والے، سب کو نظر آنے والے اور کلیئر۔ تو ایسے عوامل جن کا تعلق ماحول سے ہوتا ہے وہ توجہ کے معروضی عوامل ہوتے ہیں، اور ان میں جو بھی دیکھی جانے والی چیزیں ہیں ان کا کلر، ان کا سائز، ان کا اٹریکٹیو ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اشیاء جو ہیں ان کا روشنی ہونا یا ان کے اندر موومنٹ کا ہونا، ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری ریڈیلی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ خارجی طور پر ان کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں۔ اور جو موضوعی عوامل ہوتے ہیں یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل فیکٹرز، داخلی عوامل کہلاتے ہیں، کہ آپ کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے جب آپ کسی بھی چیز کو گراسپ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ اس میں آپ کی دلچسپی، آپ کا شوق، آپ کی ذہنی حالت، آپ کی ضرورت، اور اسی طرح سے جو آپ کے توقع اور امید، علم اور تجربہ، ہیجان، تجسس، رویہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ داخلی عوامل ہیں۔ ان کی ڈیٹیل آپ کی بک میں ہے، بہت ایزی ہے، اور اس کو کبھی بھی چھوڑیں نہ، یہ ضرور یاد کر لیں۔ اور یہ بھی فریکوینٹلی آنے والا سوال ہے، یا اس پر کوسچن فل فلیج آتا ہے یا پھر اس کے اوپر نوٹس آ جاتے ہیں، تو ایزی ہے یہ۔ آپ اس میں بہت سارے پوائنٹس خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق۔ تو یہ جو ہے یہ بہت اچھا کوسچن ہے اٹیمپٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ توجہ کے عوامل ہیں، اور اس کے بعد موضوعی عوامل اور خارجی عوامل پر الگ الگ بھی سوال آ سکتا ہے۔ نوٹس اس میں 2 آ سکتے ہیں، بلکہ 3 آ سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہے ڈسٹریکشن آف اٹینشن کے بارے میں، اختلال توجہ کہ توجہ میں جو ہے وہ خلل کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ شور کی وجہ سے ہوتا ہے، ذہنی کیفیت جو ہے وہ نارمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، پریشانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پوری ڈیٹیل اس کی آپ پڑھ لیں گے، آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور ان کو کیسے ڈسٹریکشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے ڈسٹریکشن آف اٹینشن کا پروسیس، خاص طور پر جب آپ ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں یا پیپر دے رہی ہوں اور آپ کی توجہ ڈسٹریکٹ بار بار کر رہی ہو، تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے۔ دوسرا ٹاپک ہے جی اسپین آف اٹینشن، وسعت توجہ کے ایک نظر میں دیکھنے کے بعد آپ میکسیمم کتنی چیزوں کو اپنی توجہ کی گرفت میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ہر انسان کی اس میں انڈیویجول ڈفرینسز تو ہوتے ہیں، لیکن ویسے 5+-2 جو ہے وہ توجہ کی وسعت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 7 جو یونٹس ہیں ان کو ایٹ اے ٹائم اپنی توجہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے اوپر ہوں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ مسٹیکس کا چانس بڑھتا جائے گا۔ ایک اور ٹاپک جو ریلیٹیولی نیو ٹاپک ہے وہ ہے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال۔ تو منع کیا جاتا ہے، اور ہائی ویز پر اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہوں، چاہے آپ ہینڈ فری سے کر رہے ہوں یا ہاتھ سے یوز کر رہے ہوں، تو چالان کر دیتے ہیں وہ، اور دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہرحال اس پر بہت توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ میں نے تو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بچوں کو فون تو کیا استعمال کرنا، SMS کرتے ٹائپ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو کیوں منع کیا گیا ہے، اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو ہیں بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، اور دوسرے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں۔ بایولوجیکل فیکٹرز یا حیاتیاتی عوامل، یہ وجوہات کیا ہیں کہ جب ہم ایٹ اے ٹائم 2 کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں اور فون پر بات بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے برین کے 2 پارٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب 2 پارٹس ایکٹیو ہوتے ہیں تو بلڈ سپلائی ایک حصے کے بجائے 2 میں جانا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو توجہ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، یعنی ایک جگہ کبھی ایک طرف آتی ہے، یعنی ڈسٹریکشن کا پروسیس بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، کبھی ایک طرف آتی ہے کبھی دوسری طرف۔ اور خاص طور پر جب آپ بہت کوئی امپورٹنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں بات کرنے پر، نہ کہ ڈرائیونگ پر، جس سے جو ہے وہ بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں، حادثات ہو سکتے ہیں، گاڑی جو ہے وہ کئی دفعہ فٹ پاتھ پر چڑھ جاتی ہے، یا ایج جو سڑک کا ایج ہوتا ہے اس سے نیچے اتر جاتی ہے، یا ساتھ والی کسی اور گاڑی کو سے ٹکرا جاتی ہے، یعنی حادثہ ہو جاتا ہے۔ اور
اس طرح سے مطلب اس کے نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی رسک پر ہوتی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور سائیکولوجیکل جو فیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم ایٹ اے ٹائم 2 کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو توجہ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، توجہ ایک جگہ نہیں رہتی. وہ تو تھا نا کہ بلڈ فلو اور فنکشننگ آف برین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ یہاں پر نفسیاتی طور پر انسان کی جو توجہ ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہونے کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہیں وہ منع کیا جاتا ہے اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے جب وہ ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ٹائم سست ہو جاتا ہے. یعنی ہیچ کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد یا اٹینڈ کرنے کے بعد اس کا جو ریئیکشن دینے کا ٹائم ہوتا ہے جو چند سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بریک لگانے کی ضرورت ہے، اگر اس کو بریک جو ہے وہ 3 سیکنڈ میں لگانی چاہیے تو وہ 5 سے 6 سیکنڈ پر چلا جاتا ہے اس کا ریئیکشن ٹائم، کیونکہ توجہ اس کی بات کرنے پر ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ حادثات کی شرح بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے دنیا بھر میں ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال منع کیا گیا ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ آ سکتا ہے، یہ بک میں آپ کے لکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ بہت ساری چیزیں خود سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو اب کافی ہمارا لیکچر طویل ہو گیا ہے. میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں پرسیپشن والا بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم پرسیپشن یا ادراک کے اوپر بات کریں گے. آج جو ہے وہ میں نے آپ کو سینسیشن اور اٹینشن کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی کون سے پاسبل کوسچنز ہیں اور اور جو ہے ان کو اٹیمپٹ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ اپنی بک بھی ساتھ ہی کھول لیں گے اور اس لیکچر کو سننے کے بعد بک کو پڑھیں گے تو آپ کا ویژن کافی کلیئر ہوگا اور آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں آپ کوسچن کر سکتے ہیں. آپ کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ سیٹسفائی کریں اور آپ کی کوئریز جو ہیں ان کا جواب دے سکیں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.